ہم نے لاسٹ اس میں قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے رول کے متعلق گو کہ کم ٹائم ان کو ملا، ٹھیک ہے، انہوں نے کم ٹائم گزارا، اس کے باوجود ان کی جو سروسز ہیں وہ بہترین رہیں، ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ دوسرا، قائد اعظم جو تھے انہوں نے 15 جون 1948 کو اپنے ایک خطاب میں لوگوں کو کچھ نصیحت کی۔ اس نصیحت میں انہوں نے دو باتیں کہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، کہ ایک پروونشل پریجوڈائز نہیں ہونی چاہیے۔ پریجوڈائز کہتے ہیں بچے تعصب کو، آپ کسی شخص کو اس کے رنگ، نسل، زبان، علاقے یا مذہب کی وجہ سے ناپسند کریں۔ بندہ جیسا بھی ہو آپ اس کو نہ دیکھیں، بلکہ اس کو اس کے رنگ، نسل، زبان، علاقے کی وجہ سے ناپسند کریں، وہ تعصب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور پروونشل کا مطلب ہے صوبائی، یعنی آپ یہ کہیں کہ میں کے پی کے کا ہوں، یہ پنجاب کا ہے، دوسرا جو ہے وہ برا ہے، بلوچستان کا ہے، تیسرا جو ہے وہ اور برا ہے، سندھ کا ہے۔ اس طرح وہ لوگ یہ کہیں کہ پنجاب والے برے ہیں یا کے پی کے والے برے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو تعصب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تعصب کہلاتا ہے۔ تو پریجوڈائز یعنی ایک تو صوبائی تعصب اور دوسرا ریشیل پریجوڈائز، نسلی تعصب۔ آپ کسی بنیاد پر کہیں کہ میں اس سے اچھا ہوں کیونکہ میں اس قوم سے بلانگ کرتا ہوں، میں اس سے اچھا ہوں کیونکہ میں اس قوم سے بلانگ کرتا ہوں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے، اور قائد اعظم نے اس سے منع کیا، انہوں نے اس سے روکا۔ ان کے خیال میں یہ پاکستان کے وجود کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہی انسٹرکٹڈ، انہوں نے سول سرونٹس، جو یہ سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، افسر ہوتے ہیں، ان کو یہ کہا کہ وہ اپنی ڈیوٹیز صحیح طور سے پرفارم کریں اور وہ لوگوں کے خادم بن کر ان کی خدمت کریں، اور ان کو ایسا رویہ اپنانا چاہیے کہ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کہ ان پر رول کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کو عام عوام کے ساتھ رویہ جو ہے وہ بہترین کرنے کی نشاندہی کی گئی، کہ ان کا رویہ عام عوام کے ساتھ بہترین ہونا چاہیے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے جس سے کہیں بھی تعصب کی بو آئے، جس سے کہیں بھی یہ لگے کہ یہ تعصب ہے۔ یا اس میں ایک دوسرا سول سرونٹس کو یہ کہا کہ آپ کا رویہ عام عوام کے ساتھ خادمانہ ہونا چاہیے، رول نہیں کر رہے آپ ان پر، بلکہ آپ یہاں پر ان کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا بنیادی فرض یہاں پر ان کی خدمت ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کی خدمت کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ کو ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ رویہ انتہائی نرم، ٹھیک ہے، اور خدمت والا، خادمانہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر بچے اس میں قائد اعظم نے لیاقت علی خان کے ساتھ مل کے کچھ گائیڈنگ پرنسپلز بھی دیے، جس سے ہماری سوسائٹی مضبوط ہو جائے گی، اور جس سے یہاں پر ایکویلٹی یعنی برابری، اور سوشل جسٹس یعنی معاشرتی انصاف۔ ایک جسٹس وہ ہوتا ہے جو آپ عدالتوں میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک جسٹس جو ہے وہ سوشل جسٹس ہے، جس میں تمام لوگوں کو صحت، تعلیم، روڈ جو ہے، سڑک، ٹھیک ہے، انفراسٹرکچر، روزگار کے مواقع، امن و امان، یہ ایک جیسے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ایک جگہ سکولز کی بھرمار ہو اور دوسری جگہ ایک بھی سکول نہ ہو۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جگہ جسے آپ کہیں کہ سڑکیں بہت بہترین بنی ہوں اور دوسری جگہ بالکل ٹوٹی پوٹی ہوں۔ یہ سوشل جسٹس ہونی چاہیے، یعنی ملک کے تمام لوگوں کو، اکائیوں کو، ملک کے تمام حصوں کو ایک جیسا ماحول ملنا چاہیے، جس میں امن و امان گارنٹیڈ ہو، جس میں ایجوکیشن اچھی ہو، جس میں ہیلتھ فیسلٹیز بہترین میسر ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ تب بھی پاکستان ترقی کرے گا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ایک جگہ کمزور رہ جائے گی، ایک جگہ پر ترقی اس طرح سے نہیں ہو پائے گی، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اور جگہوں کے مقابلے میں احساس کمتری پھیلے گا، اور یہی احساس کمتری ہمارے لیے مسائل بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم نے اس میں ینگ جنریشن کو خصوصی طور پر نصیحت کی، مختلف دورے کیے،
ٹھیک ہے. شہدات علی صاحب بچے یہ پکچر ہٹا دو, اپنی اوریجنل پکچر لگایا کرو بچے. یہاں پر کوئی یہ جو پب جی کے لیے محمد آیان ہے یہ ہٹا دو یہ پکچرز, ٹھیک ہے. آپ آج تو خیر ہے لیکن کل سے اوریجنل اپنی پکچرز کے ساتھ آیا کرو. یہ پکچرز الاؤڈ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے بچے. آپ اپنے لیکچر پہ کنسنٹریٹ کرو. یہ کیا آپ سشانت سنگھ کی پکچر لگا رہے ہو, اس کا اس ادھر کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یا پرسنل اس پہ پھر لگا سکتے ہیں, پرسنل جب بھی آپ وہ کریں. اچھا, قائد اعظم چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ینگ جنریشن آف پاکستان ہے یہی بہت کچھ اچیو کر سکتی ہے, اور آنے والے ترقی کا دار و مدار اس ینگ جنریشن کے سنسیریٹی اور ان کی ایجوکیشن پر ہے. اگر ان کا ایجوکیشنل لیول اچھا ہے, اگر ان کا ایجوکیشنل لیول ٹاپ لیول کا ہے, اگر یہ ملک کی ترقی کے لیے سنسیئر ہیں تو یہ ملک ترقی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ پاکستان اپنے ابتدائی 40 ایئرز میں, ٹھیک ہے, یعنی 1990 تک آلموسٹ پاکستان دنیا کے ٹاپ 10 پرفارمنگ کنٹریز میں رہا, ٹھیک ہے. باوجود اس کے کہ مشکلات رہیں, باوجود اس کے کہ پاکستان نے لڑائیاں لڑی, باوجود اس کے کہ اندرونی اور بیرونی سازشوں کی وجہ سے اس کا ایک بازو بھی ٹوٹ گیا بنگلہ دیش کی صورت میں, اس کے باوجود پاکستان 40 ایئرز فرسٹ 40 ایئرز دنیا کی بیسٹ پرفارمنگ اکانومیز میں رہا, ٹھیک ہے. انہوں نے قائد اعظم اور لیاقت علی خان نے نوجوانوں کو نصیحت کی کہ پالیٹکس میں جب آپ حصہ لے رہے تھے, جب پاکستان بنانے کے لیے سیاست کی ضرورت تھی تو آپ نے سیاست کی ہے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ہولی ہارٹیڈلی, دل و جان سے, ٹھیک ہے, کمپلیٹلی اپنی توجہ ایجوکیشن کی طرف دیں. کہ اب آپ کا یہ عمل کہ جب آپ ایجوکیشن حاصل کریں گے, ایجوکیشن میں آگے بڑھیں گے, ایجوکیٹڈ ہوں گے, آپ کا یہ عمل پاکستان کے لیے بہترین نتائج لا سکتا ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا ان کو یہ لگا کہ جب پالیٹکس کا ٹائم تھا پاکستان بننے سے پہلے, ٹھیک ہے, جب پالیٹکس کرنی تھی آپ کو, اور دونوں آرام سے بیٹھ جاؤ, شجاعت اور شامیر. واٹس یور پرابلم یار؟ شامیر آپ کو میں کلاس سے آؤٹ کر دوں؟ مت آف کرو کیمرہ اپنا, آن کرو کیمرہ اپنا. شامیر کیمرہ اپنا آن کرو اور سیدھا ہو کے بیٹھ جاؤ. If there's any problem میں آپ کو کلاس سے نکال دیتا ہوں. ہنس کیوں رہے ہو تم؟ قائد اعظم نے نوجوانوں کو یہ نصیحت کی کہ آپ ایجوکیشن کی طرف آپ توجہ دیں. پاکستان بننے سے پہلے جو پالیٹکس میں آپ لوگوں نے حصہ لینا تھا وہ لے لیا, اب آپ کا بنیادی کام ایجوکیشن کی طرف آنا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ بہترین ایجوکیشن لے کے ہی اس ملک کی سب سے زیادہ خدمت کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ جس میں انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو نصیحت کی اور ان کو یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کی کہ آپ اس ملک کا سرمایہ ہیں, آپ کے پارٹ پر کسی بھی قسم کی تھوڑی سی بھی ڈکلائن جو ہے وہ پرابلمٹک ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. پیج نمبر 867 بچے, لاسٹ ٹائم سے آپ ریممبر کر دیا کریں بچے, ٹھیک ہے. پیج نمبر 867. اچھا, اس میں بچے ایک لفظ استعمال ہوا ہے پراسپیرٹی. پراسپیرٹی کا مطلب ہے خوشحالی, اس کو آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ایجیٹیشن ایک لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے احتجاج. تو قائد اعظم نے ان کو یہ کہا کہ آپ احتجاج کی سیاست سے اب ہٹ جائیں. وہ جب آپ نے پاکستان حاصل کرنا تھا اور ان دنوں اپنی ایفرٹس کنٹینیو کی تھی, وہ وقت گزر گیا ہے. اب ایک ملک ہمیں مل گیا ہے, اس ملک کو ہم نے ابھی خوشحال کرنا ہے. خوشحال کرنے کے لیے آپ کی ایجوکیشن کی طرف آنا بہت زیادہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. پاکستان جو تھا وہ 14 اگست 1947 کو آیا. قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی کوششوں سے ہی 30 سپٹمبر کو, بہت کم عرصے میں, ٹھیک ہے, 1.5 ماہ میں پاکستان یونائٹڈ نیشن کا ممبر بن گیا. اور اچھی خاصی حمایت پاکستان کو ملی, ٹھیک ہے. پاکستان کو اچھی خاصی حمایت کے بعد پاکستان یونائٹڈ نیشن کا ممبر بنا, سوائے افغانستان کے تمام ممالک نے پاکستان کو ووٹ دیا یا پاکستان کے حق میں ووٹ دیا, ٹھیک ہے. افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کے حق میں ووٹ نہیں دیا, ٹھیک ہے. اور انہوں نے شروع دن سے ہی پاکستان کی مخالفت کی.
البتہ اس میں پاکستان کو اور بہت ایریاز سے ووٹس ملے، جس کی وجہ سے پاکستان یونائٹڈ نیشن کا ممبر بن گیا صرف 1.5 month آفٹر اٹس کریشن. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد قائد اعظم اور لیاقت علی خان نے اور ممالک کے ساتھ تعلقات ایکولیٹی کی بنیاد پر اور اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. ان کا بنیادی طور پر یہ خیال تھا کہ ہماری جو فورن پالیسی ہوگی، فورن پالیسی کو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ فورن پالیسی آف اے نیشن از ریلیشنز ود ادر کنٹریز. ٹھیک ہے. جو اور ممالک کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں. تو قائد اعظم نے اور لیاقت علی خان نے فورن پالیسی کو بہت زیادہ پرسو کیا. ٹھیک ہے. اس کے لیے کوششیں کی. ان کے خیال میں، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس میں پارٹیکولرلی انٹرسٹ شو کرنا چاہیے اور ان ممالک کے ساتھ جن سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے ایکولیٹی کی بنیاد پہ تعلقات کو آگے بڑھانا چاہیے، اور خاص کر مسلم کنٹریز کے ساتھ. اب بچے اس میں پیج نمبر 68 پر ایک ٹاپک ہے ایکسیشن آف اسٹیٹس. ایکسیشن کا مطلب ہے شامل ہونا، حصہ بننا، پارٹ، ٹو بیکم اے پارٹ. ٹھیک ہے. ایکسیشن کا مطلب ہے ٹو بیکم اے پارٹ. صحیح ہے. اب انڈیا پر برٹشرز نے 2 طرح سے حکومت کی ہے. ایک ان کی حکومت کا سٹائل یہ تھا کہ ڈائریکٹ وہاں پر آ کے وہ قابض ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. وہاں پر کمشنر لیول کا شخص بیٹھ جاتا تھا علاقے میں، اسسٹنٹ کمشنر تک. وہ وہاں پر ویریس قسم کے جو ٹاسک تھے وہ پرفارم کرتے تھے، یعنی امن و امان ہو گیا، ٹیکس کلیکشن ہو گئی، پولیس سروسز ہو گئے، ایجوکیشن ہو گئی، بہت سارے اور اس طرح کی چیزیں ہو گئی. ٹھیک ہے. وہ پرفارم کرتے تھے اور لوگوں سے ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے. یہ ڈائریکٹ فارم آف گورنمنٹ تھی ان کی. ٹھیک ہے. جو کہ بہت سارے ایریاز میں تھے. جیسے ایبٹ آباد جو ہے وہ ایبٹ کے نام پہ رکھا گیا، انہوں نے یہاں پر کافی سروسز دی. اس کے بعد کچھ ایریاز ایسے تھے جہاں کے اپنے نواب، ملک، ٹھیک ہے، خان، سردار یا جو بھی ان کو آپ نام دیں، وہ لوگ بنیادی طور پر وہاں پر رائج حکومت کرتے تھے. ٹھیک ہے. ان کی حکومت وہاں پر ہوتی تھی، اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو سردار ہوتے تھے وہ اپنے عوام سے ٹیکس کلیکٹ کر کے اس کا کچھ حصہ برٹشرز کو، انگریز کو یا حکومت کو دے دیتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ انڈائریکٹ فارم آف گورنمنٹ تھی، لیکن اس میں بھی وہ سردار اپنی کسی بھی مرضی میں آزاد نہیں تھے، بلکہ وہ کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ تھے برٹشرز پر. صحیح ہے. اب بچے بات یہ ہوئی کہ اس طرح کے بہت سارے علاقے جو تھے ان کو راجواڑے یا پرنسلی اسٹیٹ کہا جاتا تھا. یہ 560 ان نمبر تھے پورے ہندوستان میں. ٹھیک ہے. اس میں بڑی اسٹیٹس بھی تھیں جیسے حیدرآباد کی اسٹیٹ ہے، اور اس میں چھوٹی اسٹیٹس بھی تھی. ٹھیک ہے. سوات جو ہے، جو ٹورسٹ ایریا ہے، یہ بھی باقاعدہ ایک علیحدہ ملک تھا اور اس کا حکمران والی کہلاتا تھا. ٹھیک ہے. پھر دیر جو تھا، جو اس کے بالکل ایڈجسنٹ ضلع ہے، ڈسٹرکٹ ہے، یہ بھی علیحدہ ملک تھا اور اس کا جو بڑا تھا، ہیڈ تھا، وہ نواب کہلاتا تھا. یہ تمام چیزیں اس طرح سے تھیں. یہ باقاعدہ کچھ خراج، کچھ پیسے سالانہ یا فصل کے بعد، ٹھیک ہے، سیزن کے بعد یہ ان کو پرووائڈ کرتے تھے. یہ 560 تھے. اب جب انگریز یہاں سے جانے لگے تو انہوں نے ان 560 اسٹیٹس کو کہا، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. آپ خواہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں، خواہ آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ شامل ہوں، ٹھیک ہے، یا آپ خود کو اس موجودہ شکل میں رکھیں، یعنی انڈیپینڈنٹ رہیں. یہ آپ کی مرضی ہے. ہاں، ایک کام کا انہوں نے کہا کہ اس میں بہت زیادہ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امپورٹنس ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک ملک، ایک اسٹیٹ، یہ جو راجواڑہ ہے، پرنسلی اسٹیٹ ان کو کہتے ہیں بیٹا، یہ کسی ایک دوسرے ملک پاکستان اور انڈیا میں کسی کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے، لیکن اس میں جیوگرافیکل کنٹیکس کا بڑا خیال رکھا جائے گا.
یہ نہیں ہے کہ ملک دوسرے ملک کے بیچوں بیچ ہے، پاکستان کے بیچوں بیچ ہے اور آپ اسے انڈیا کے ساتھ شامل کر لیں، یا ایک ملک جو ہے اس کی ساری باؤنڈریز پاکستان کے ساتھ لگ رہی ہیں، اس کے دریا سارے پاکستان کی طرف آ رہے ہیں، آپ اس کو شامل کر لیں انڈیا میں، جیسے کشمیر کے ساتھ کیا۔ یہ مطلب ایک اس طرح کا مذاق تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ ایک علاقے کو کسی دوسرے علاقے کے ساتھ شامل کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جغرافی وہاں لگتی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، آیا وہاں کے لوگوں کا مزاج کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک جگہ پر سارے مسلمز رہ رہے ہوں اور آپ ان کو ہندو سٹیٹ کے ساتھ شامل کر لیں تو یہ ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں بلنڈر آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو 560 پرنسلی سٹیٹس تھے، ان میں سے جو بہت اہم تھے، انہوں نے بہاولپور، مکران، قلات اور سٹیٹس آف کے پی کے جو تھے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر دیا۔ اب جوناگڑھ اور مناوادر کی جو سٹیٹس تھیں، انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، لیکن اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے۔ جوناگڑھ اور منوادر کی جو ہے، اس کی سٹیٹس جو ہیں، ان کے یہ جو راجواڑے تھے یا جو پرنسلی سٹیٹس تھیں، ان کے حکمران جو تھے وہ تھے ہندو، سوری، اس کے جو رعایا تھی، عام عوام تھے، وہ تھے ہندو، نان مسلمز، جبکہ اس کے جو رولرز تھے وہ تھے مسلمز۔ اب ان کو انہوں نے یہ شامل کیا اور عام عوام اس کے ساتھ خوش تھے کیونکہ وہ اپنے رولر کو پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے شامل کر لیا، صحیح ہے۔ لیکن انڈیا نے بائی فورس اس پر قبضہ کر کے اس کو اپنے اس پہ قابض ہو گئے، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ زیادتی ہوئی۔ پھر نومبر 1948 میں جب جوناگڑھ اور منوادر نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اور شامل ہونے کا فیصلہ کیا تو انڈیا نے اپنی فوجیں وہاں بھیج کر ان علاقوں پر قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے، اور ایون ان کے رولرز جو تھے وہ بیچارے ان کو کراچی میں پناہ لینی پڑی، ٹھیک ہے۔ اور انڈیا نے اس کے لیے یہ ریزن دیا کہ یہاں کے عوام جو ہے وہ ہندو ہیں، لہٰذا ہم نے اس لیے قبضہ کیا اس پر۔ اب یہاں پر ایک ریاست تھی حیدرآباد، بہت امیر ریاست تھی، ٹھیک ہے، پاکستان کو شروع میں بہت زیادہ انہوں نے ہیلپ آؤٹ بھی کیا۔ اب یہ جو ریاست تھی، اس کے عام عوام جو تھے وہ تو تھے ہندو، لیکن اس کے جو رولر تھے وہ مسلمان تھے اور نظام کہلاتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن لوگ ان سے اتنے سیٹسفائیڈ تھے، عام ہندو بھی، کہ انہوں نے ان کے فیصلے پر لبیک کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم فری رہنا چاہتے ہیں، اول تو پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ ممکن نہیں تھا کیونکہ یہ کافی دور تھے پاکستان سے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ہم اپنے سٹیٹس کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں، ہم فری رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے وائس رائے جو تھا، گورنر جنرل، ان سے بھی ریکویسٹ کی، یو این کو بھی کہا کہ ہمیں فری سٹیٹس کا درجہ دے دیا جائے، ڈومینین سٹیٹس کا درجہ دے دیا جائے، جہاں ہم صرف اپنے فورن پالیسی، ڈیفنس اور کرنسی کے لیے انڈیا کے وہ اس میں برٹشرز کے ساتھ ہوں، باقی ہم فری ہوں، جیسے کشمیر ہے، آزاد کشمیر، ان کا اپنا وزیر اعظم ہے، اپنا صدر ہے، اپنی اسمبلی ہے، صرف وہاں پر ڈیفنس پاکستان کا ہے، فورن پالیسی پاکستان کی اور کرنسی پاکستان کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن برٹش کراؤن نے، ان کے گورنر جنرل، برٹش کراؤن نے اور برٹشرز نے اس سے ایگری نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ انڈیا جو ہے اس نے اس کو بلاک کر دیا اور یہاں پر اپنی فوجیں اتار لیں اور اس کو قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہوا۔ اب تیسری امپورٹنٹ اسٹیٹ جو تھی وہ کشمیر تھی۔ کشمیر بہت امپورٹنٹ ہے اسٹریٹجیکلی، ٹھیک ہے۔ 1941 کے سینسز مردم شماری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1941 کے سینسس کے مطابق اس کی جو پاپولیشن تھی وہ 40 لاکھ تک تھی، ٹھیک ہے، اور ہائی پرسنٹیج اس میں مسلمز تھے، ٹھیک ہے، پلس یہ پاکستان کے ساتھ 1000 کلومیٹر کا بارڈر بھی شیئر کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس پاکستان کے جتنے دریا ہیں وہ بھی کشمیر سے آتے ہیں، تو اس لیے پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پر معاملہ الٹ ہے، یہاں کے زیادہ تر جو عوام ہیں وہ ہیں مسلمز، جبکہ یہاں کے رولر جو تھے وہ ہندو تھے، ٹھیک ہے، اور لوگ سخت ان سے تنگ تھے، ایون کہ آپ یقین کریں کہ ان کے خلاف بغاوت بھی 1940s میں شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، لوگ ان سے نجات چاہ رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے، بیچا پیج نمبر 68 چلا گیا، ابھی 68 پر ہے، ٹھیک ہے، اسے 67 سے سٹارٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے بھی ان کے لیے مسائل تھے۔ 3 جون 1947 کے ساتھ ان سٹیٹس کو
آپشن دی گئی کہ وہ یا پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، یا اسٹینڈ سٹل، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک لیکن یہ ایک وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں ڈیسیجن کا کہ جیوگرافیکل پوزیشن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کہ جیسے ایک ایریا ہے اس کے پاس ہی کوئی دوسرا ایریا ہے اور آپ اس کو اٹھا کے انڈیا کو دے دیں، پاکستان کے پاس ایریا ہے. لیکن اس طرح سے اس میں بھی کشمیر جو تھا اس میں میٹنگز ہوئی کافی. ٹھیک ہے. اور مہاراجہ کے اگینسٹ لوگ کھڑے ہو گئے، ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا. پیج نمبر 69 پہ اب چلیں گے بچے. کشمیر جو تھا ان دنوں دو پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیوائیڈ تھا. ایک تھے جس کی لیڈرشپ جو تھی وہ سردار ابراہیم اور چودھری غلام عباس کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے. اور اس کا نام تھا کشمیر مسلم کانفرنس، جبکہ دوسری تھی نیشنل کانفرنس. کشمیر نیشنل کانفرنس جو تھی وہ شیخ عبداللہ کے انڈر تھی. شیخ عبداللہ واز ایکچولی ان فیور آف انڈیا. ٹھیک ہے. اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا الحاق ہو، جبکہ دوسرے چودھری غلام عباس اور سردار ابراہیم پاکستان کے حق میں تھے، اور میجارٹی عوام اور میکسیمم مسلمز جو تھے وہ پاکستان کے حق میں تھے. مہاراجہ جو تھے ہری سنگھ، انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ بھی سائن کیا جسے اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کہتے ہیں. اسٹینڈ سٹل کا مطلب ہے کہ معاملات ایسے ہی رہیں گے، اگر ہم پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کریں گے تو انڈیا کے ساتھ بھی الحاق نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یہاں پر بچے اب لبریشن موومنٹ سٹارٹ ہو گئی، لوگوں نے آزادی کی موومنٹ سٹارٹ کر دی. جب آزادی کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی تو مہاراجہ نے اس کو کرش کرنے کی کوشش کی. کرش مطلب اس کو جو ہے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، ان کو سزائیں دینی شروع کر دی. اس وجہ سے بھی بڑا مسئلہ ہوا. ٹھیک ہے. قائد اعظم نے اس میں دوسرا یہ کہ قائد اعظم نے اپیل بھی کی بارہا ماؤنٹ بیٹن سے، لیکن انہوں نے کوئی سروکار نہیں کیا. اور جب قبائل اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے گئے اور کچھ حصہ ان سے چھڑایا تو ہری سنگھ جو تھا، مہاراجہ ہری سنگھ، اس نے ماؤنٹ بیٹن کو ریکویسٹ کر دی اور ان کے حکم پر فوج اور انڈین فوج سری نگر میں چلی گئی اور اس پر قابض ہو گئی. ٹھیک ہے. قائد اعظم نے اس دوران بہت زیادہ احتجاج بھی کیا، ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے لیکن فیل ہو گئے. انڈین گورنمنٹ نے بائی فورس اس کو قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے. اب اس پوزیشن کو اس کے درمیان لڑائی ہوئی اور شکست سے بچنے کے لیے انڈینز نے اس معاملے کو سیکیورٹی کونسل میں لے گئے. سیکیورٹی کونسل بچے یونائٹڈ نیشن کے دو باڈیز ہیں. ایک کو جنرل باڈی کہتے ہیں جس میں تمام ممالک شامل ہیں، ایک کو سیکیورٹی کونسل کہتے ہیں جس کے 5 ممالک ہیں. انڈیا جس کے 5 ممالک ہیں. ٹھیک ہے. انڈیا ابھی ریسنٹلی اس کا نان پرماننٹ ممبر ملا ہے، لیکن اس کی اہمیت 5 ممالک کی بہت زیادہ ہے، جس میں امریکہ فرسٹ ہے، رشیا سیکنڈ ہے، یو کے یونائٹڈ کنگڈم یا برطانیہ تھرڈ ہے، فرانس فورتھ ہے اور ففتھ چائنا ہے. ٹھیک ہے. یہ 5 ممالک اس فیصلے کو، یہ بہت امپورٹنٹ ممالک ہیں اور ان کے فیصلے آل اوور دی ورلڈ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے سیکیورٹی کونسل نے ریزولوشن قراردادیں پاس کی 12 اگست 1948 1948 کو اور 5 جنوری 1949 کو. ٹھیک ہے. ان کو پاکستان اور انڈین گورنمنٹ دونوں نے ایکسیپٹ کیا. اس کے تحت ایک بات تو یہ کی گئی کہ جنگ جو ہے وہ امیڈیٹلی روک دی جائے گی. ٹھیک ہے. اور ایک فائر لائن ڈرا کر دی جائے گی جس سے دونوں آرمیز پیچھے چلے جائیں گے اور ایک ہیلڈ کشمیر ہوگا، ایک آزاد کشمیر ہوگا، اور یونائٹڈ نیشن یہاں پر ایک لائن ڈرا کر دے گا. ٹھیک ہے. جو دونوں گورنمنٹس ہیں وہ جنگ سے پہلے والی پوزیشن پر واپس چلے جائیں گے. پھر نمبر 3 ایک ریفرنڈم ہوگا. ٹھیک ہے. ایک ریفرنڈم ہوگا. اس ریفرنڈم کے تحت، اس ریفرنڈم کے بعد، اس ریفرنڈم کو یونائٹڈ نیشن سپانسر کرے گی، اس کے زیر نگرانی ہوں گے. ٹھیک ہے. وہ اس کو مانیٹر کریں گے اور اس ریفرنڈم میں لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ وہ کس کے ساتھ الحاق ہونا چاہتے ہیں، کس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. یونائٹڈ نیشن کے اس ریزولوشنز کے بعد جنگ تو رک گئی لیکن کشمیر کا مسئلہ جوں کا توں ابھی بھی رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ ٹینشن پوائنٹ اب بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ کسی بھی وقت نیوکلیئر وار کا خطرہ اس سے ہے اور آگے بڑھ بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پرابلم کو حل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر یہ پرابلم حل نہیں ہوگی تو مسائل بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آ جائیں بچے آپ پیج نمبر 92 پہ. ٹھیک ہے. کوسچن نمبر 2.
بچے کاپیز اور پینسل نکال لیں، اس کو ہم نے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے۔ تمام بچے اپنا کیمرہ آن کر لیں تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ تمام بچے اپنا کیمرہ آن کر لیں، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔